بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، امریکہ سے تعلق رکھنے والے شخص ہنری مائکروسافٹ میں ایگزیکٹو مینیجر تھا۔ اس نے 1980 میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا اور اس کے بعد مختلف کمپنیوں سے ہوتا ہوا مائکروسافٹ پہنچ گیا۔ مائکروسافٹ اس کے کیریئر میں ہیلی پیڈ ثابت ہوئی اور وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ وہ 1995 میں کمپنی میں بھاری معاوضہ لینے والے لوگوں میں شمار ہوتا تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا جب تک ہنری کسی سافٹ ویئر کو مسکرا کر نہ دیکھ لے مائکروسافٹ اس وقت تک اسے مارکیٹ نہیں کرتی۔ ہنری نے کمپنی میں یہ پوزیشن بڑی محنت اور جد و جہد سے حاصل کی تھی۔ وہ دفتر میں روزانہ 16 گھنٹے کام کرتا تھا۔ وہ صبح 8 بجے دفتر آتا تھا اور رات 12 بجے گھر جاتا تھا۔ ہنری کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ہنری دفتری مصروفیات کے باعث اپنے بیٹے کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا تھا۔ وہ جب صبح اٹھتا تھا تو اس کا بیٹا اسکول جا چکا ہوتا تھا اور وہ جب دفتر سے لوٹتا تھا تو بیٹا سو رہا ہوتا تھا۔ چھٹی کے دن اس کا بیٹا کھیلنے کے لیے نکل جاتا تھا جبکہ ہنری سارا دن سوتا رہتا تھا۔ 1998 میں سیاٹل کے ایک ٹیلی ویژن چینل نے ہنری کا انٹرویو نشر کیا۔ اس انٹرویو میں ٹیلی ویژن کے میزبان نے اعلان کیا کہ آج ہمارے ساتھ سیاٹل میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی شخصیت بیٹھی ہے۔ کیمرہ میزبان سے ہنری پر گیا اور ہنری نے فخر سے مسکرا کر دیکھا۔ اس کے بعد انٹرویو شروع ہو گیا۔ اس انٹرویو میں ہنری نے انکشاف کیا کہ وہ مائکروسافٹ سے $500 فی گھنٹہ لیتا ہے۔ یہ انٹرویو ہنری کا بیٹا اور بیوی بھی دیکھ رہے تھے۔ انٹرویو ختم ہوا تو ہنری کا بیٹا اٹھا، اس نے اپنا منی باکس کھولا، اس میں سے تمام نوٹ اور سکے نکالے اور گننا شروع کر دیے۔ یہ $450 تھے۔ ہنری کے بیٹے نے یہ رقم اپنی جیب میں ڈال لی۔ اس رات جب ہنری گھر واپس آیا تو اس کا بیٹا جاگ رہا تھا۔ بیٹے نے آگے بڑھ کر باپ کا بیگ اٹھایا۔ ہنری نے جھک کر بیٹے کو پیار کیا۔ بیٹے نے باپ کو صوفے پر بٹھایا اور بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ ڈیڈی، کیا آپ مجھے $50 ادھار دے سکتے ہیں؟ باپ مسکرایا اور جیب سے $50 نکال کر بولا، کیوں نہیں، میں اپنے بیٹے کو ساری دولت دے سکتا ہوں۔ بیٹے نے $50 کا نوٹ پکڑا، جیب سے ریزگاری اور نوٹ نکالے، 50 کا نوٹ ان کے اوپر رکھا اور یہ ساری رقم باپ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ بیٹے کی اس حرکت پر ہنری حیرت سے بیٹے کو دیکھنے لگا۔ ہنری کے بیٹے نے اپنے باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور مسکرا کر بولا، ڈیڈی، یہ $500 ہیں۔ میں ان $500 سے سیاٹل کے سب سے امیر ورکر ہنری سے 1 گھنٹہ خریدنا چاہتا ہوں۔ ہنری خاموشی سے بیٹے کی طرف دیکھتا رہا۔ بیٹا بولا، میں اپنے باپ سے صرف 1 گھنٹہ چاہتا ہوں۔ میں اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اسے چھونا چاہتا ہوں۔ میں اسے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ہنسنا، کھیلنا اور بولنا چاہتا ہوں۔ ڈیڈی، کیا آپ مجھے 1 گھنٹہ دے دیں گے؟ میں آپ کو اس کا پورا معاوضہ دے رہا ہوں۔ بیٹے کی یہ بات سن کر ہنری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ہنری نے 1999 میں فیملی لائف کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا۔ اس مضمون میں اس نے انکشاف کیا کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز خاندان ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا اطمینان ہماری بیوی اور بچے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ انہیں سب سے کم وقت دیتے ہیں۔ ہنری کا کہنا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی بے وفا چیز ہماری نوکری، ہمارا پیشہ اور ہمارا کاروبار ہوتا ہے۔ ہم آج بیمار ہو جائیں، آج ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہمارا ادارہ شام سے پہلے ہماری کرسی کسی دوسرے کے حوالے کر دے گا۔ ہم آج اپنی دکان بند کر دیں، ہمارے گاہک کل کسی دوسرے اسٹور سے خریداری کر لیں گے۔ آج ہمارا انتقال ہو جائے تو کل ہمارا شعبہ، ہمارا پیشہ ہمیں فراموش کر دے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ دنیا کی سب سے بڑی بے وفا چیز کو زندگی کا سب سے قیمتی وقت دے دیتے ہیں۔ ہم اپنی بہترین توانائیاں اس بے وفا دنیا میں صرف کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے دکھ درد کے ساتھی ہیں، جن سے ہماری ساری خوشیاں اور ہماری ساری مسرتیں وابستہ ہیں، اور جو ہمارے ساتھ انتہائی وفادار ہوتے ہیں،
ہم انہیں فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم انہیں اپنی زندگی کا انتہائی کم وقت دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور امریکی ریٹائرڈ افسر کا واقعہ ہے کہ اس افسر کو وائٹ ہاؤس سے فون آیا کہ فلاں دن صدر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس پر اس افسر نے فوراً معذرت کر لی۔ فون کرنے والے نے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میں اس دن اپنی پوتی کے ساتھ چڑیا گھر جا رہا ہوں۔ یہ جواب سن کر فون کرنے والے نے حیران ہوتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں کہا کہ آپ چڑیا گھر کو صدر پر فوقیت دے رہے ہیں؟ تو ریٹائرڈ افسر نے نرمی سے جواب دیا کہ نہیں، میں اپنی پوتی کی خوشی کو صدر پر فوقیت دے رہا ہوں۔ فون کرنے والے نے وضاحت چاہی تو ریٹائرڈ افسر نے کہا، مجھے یقین ہے کہ میں جوں ہی وائٹ ہاؤس سے باہر نکلوں گا تو صدر میرا نام اور میری شکل تک بھول جائے گا، جبکہ میری پوتی اس سیر کو پوری زندگی یاد رکھے گی۔ تو میں گھاٹے کا سودا کیوں کروں؟ میں یہ وقت اس پوتی کو کیوں نہ دوں جو اس دن کو، اس وقت کو، میری شکل اور میرے نام کو پوری زندگی یاد رکھے گی، جو مجھ سے محبت کرتی ہے اور جو اس دن کے لیے گھڑیاں گن رہی ہے۔ ناظرین، میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو آنکھیں بند کر کے دیر تک سوچتا رہا کہ ہم میں سے 99% لوگ زندگی بھر گھاٹے کا سودا ہی کرتے ہیں۔ ہم لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات دے دیتے ہیں جن کی نظر میں ہماری کوئی اوقات اور ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جن کے لیے ہم ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہماری غیر موجودگی میں ہمارے جیسے کئی دوسرے لوگوں سے کام چلا لیتے ہیں۔ ہم اپنے سنگ دل باس کو ہمیشہ اپنی اس بیوی پر فوقیت دیتے ہیں جو ہمارے لیے دروازہ کھولنے اور ہمیں گرم کھانا کھلانے کے لیے 2 بجے تک جاگتی رہتی ہے۔ ہم اپنے بے وفا پیشے کو اپنے ان بچوں پر فوقیت دیتے ہیں جو مہینہ مہینہ ہماری شفقت اور ہماری آواز کو ترستے ہیں، جو ہمیں صرف البموں اور تصویروں میں دیکھتے ہیں، جو ہمیں یاد کرتے کرتے بڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہمارا انتظار کرتے کرتے جوان ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں ہمارا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ ہم انہیں ان کا جائز وقت نہیں دیتے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم سب گھاٹے کے سوداگر ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے چینل وائس آف چودھری کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔